بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گیٹ وے بایولوجی. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز. بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے کیا تعلق ہے. مثلا بایو کا فزکس، کیمسٹری، ریاضی، جغرافیہ، اکنامکس وغیرہ سے کیا تعلق ہے. اسے ہم انٹر ڈسپلنری سائنسز بھی کہتے ہیں. Each branch of science has relationship with all other branches. This relationship is known as interdisciplinary sciences. سائنس کی ہر شاخ کا دوسری شاخوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے. اس تعلق کو ہم انٹرڈسپلنری سائنسز کہتے ہیں. اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بایو فزکس. بایو فزکس کیا ہے؟ It deals with the study of the principles of physics which are applicable to the biological phenomena. فزکس کے ان قوانین کا مطالعہ جو جانداروں کے اندر ہونے والے عوامل میں استعمال ہوتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو فزکس کہتے ہیں. اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از اے سملیرٹی بٹوین دا ورکنگ پرنسپلز آف لیور ان فزکس اینڈ لمز آف اینیملز ان بایولوجی. بایولوجی میں جو لمز کہتے ہیں ہاتھ یا پیر، ان کی جو ٹانگوں کی یا پاؤں کی، ہاتھوں کی جو حرکت ہوتی ہے، ان کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ فزکس میں لیور کے کام کرنے کے اصول ایک جیسے ہیں. دونوں کا کام کرنے کا اصول کیا ہے؟ ایک جیسے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بایو کیمسٹری. It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. بایو کیمسٹری زندہ جانداروں میں موجود کمپاؤنڈز کون کون سے ہیں؟ مثلا پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن وغیرہ، اور کیمیکل ریئیکشنز. زندہ جانداروں میں جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور ان میں جو کیمیکل کمپاؤنڈز وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی کو ہم بایو کیمسٹری کہتے ہیں. The chemistry of living things is known as biochemistry. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. مثال کے طور پر فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن کا جو میکانزم ہے، اس میں کیمسٹری استعمال ہوتی ہے. فوٹوسنتھیسس کیا ہے؟ فوٹوسنتھیسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پودے سورج کی روشنی کو اور پانی کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہوئے گلوکوز اور آکسیجن بناتے ہیں. اس عمل کو ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں. Photosynthesis is the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. Photosynthesis میں پودے یا دوسرے جاندار جن میں کلوروفل وغیرہ یا کوئی پگمنٹ پایا جاتا ہے، وہ سورج کی روشنی کو، جو کہ ہمارے پاس لائٹ انرجی ہے، اس کو کیمیکل انرجی یا گلوکوز کی فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. اسے ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں. فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن چونکہ لیونگ آرگنزمس میں ہوتے ہیں، اس لیے فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن کی کیمسٹری کو ہم بایو کیمسٹری کہتے ہیں. ریسپریشن کیا ہے؟ بایو کیمسٹری میں ریسپریشن سے مراد ہے بایو کیمیکل ریئیکشنز کی وہ سیریز جس میں گلوکوز اور آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے جاندار کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بناتے ہیں، اور گلوکوز کے بانڈز کو توڑنے سے جو ہمارے پاس انرجی آتی ہے ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. اس عمل کو ہم ریسپریشن کہتے ہیں. ریسپریشن in biochemistry is the series of biochemical reactions in which living organisms uses oxygen to break down glucose or other organic compounds into carbon dioxide and water to release energy in the form of ATP mainly. ATP is the energy currency of living organisms. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس ریسپریشن کی ڈیفینیشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈسپلن ہے وہ بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری سے کہتے ہیں. It deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. میتھ کے جو ہمارے پاس قوانین ہیں یا فارمولے ہیں،
ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے جانداروں کے اندر ہونے والے جو پروسیس ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں. اسے ہم بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری کہتے ہیں. بایومیٹری کا مطلب ہے جانداروں کی پیمائش، مثلا جانوروں کا قد یا وزن وغیرہ، ان کا جو انالیسس یا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس میں ہم میتھمیٹکس کو یوز کرتے ہیں. ریاضی کے قوانین اور فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے جانداروں کے اعداد و شمار کا تجزیہ بایو میتھمیٹکس کہلاتا ہے. For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. مختلف طرح کا جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے ریسرچ وغیرہ کا، تو اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم ریاضی کے جو ہمارے پاس فارمولے اور قوانین ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اسے ہم بایو میتھمیٹکس کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈسپلن آ رہا ہے وہ ہے بایو جیوگرافی. بایو جیوگرافی کا کیا مطلب ہے؟ بایو جیوگرافی ڈیلز ود اسٹڈی آف دا اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرنٹ اسپیشیز آف لیونگ آرگنزمز ان ڈفرنٹ جیوگرافیکل ریجنز آف دا ورلڈ. دنیا کے مختلف حصوں میں کون کون سی اسپیشیز کہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کے مطالعے کو ہم بایو جیوگرافی کہتے ہیں. اٹ اپلائز دا نالج آف دا کریکٹرسٹکس آف particular geographical regions to determine the characteristics of the living organisms found there. اس میں ہم مختلف علاقوں کے موسمی حالات وغیرہ، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی لوکیشن وغیرہ کو اسٹڈی کر کے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات دیکھ سکتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی. جیوگرافی آف لیونگ آرگنزمز از نون ایز بایو جیوگرافی. نیکسٹ ہمارے پاس بایو اکنامکس ہے. Bioeconomics deals with the study of organisms from economical point of view. معاشی پوائنٹ آف ویو سے، معاشی نقطہ نظر سے جانداروں کا مطالعہ بایو اکنامکس کہلاتا ہے. مثال کے طور پر فش فارم کوئی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مچھلیاں رکھتا ہے، تو اکنامکس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ یہ فش فارم ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اسے ہم بایو اکنامکس کی مدد سے نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ فار ایگزامپل دا کاسٹ ویلیو اینڈ پروفٹ ویلیو آف دا ییلڈ آف ویٹ کین بی کیلکولیٹڈ تھرو دا بایو اکنامکس اینڈ بینیفٹس اور لاسز کین بی ڈیٹرمنڈ. مثال کے طور پر ہم گندم کی فصل پر جو ہمارا خرچہ ہوا ہے اور جو اس کی پیداوار ہے، ان کو ہم بایو اکنامکس کی مدد سے ہم اس کا تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ گندم کی فصل میں ہمیں منافع ہوا ہے یا ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ ہے اکنامکس کا بیالوجی میں استعمال. اسے ہم بایو اکنامکس کہتے ہیں. اکنامکس آف بیالوجی از نون ایز بایو اکنامکس. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انٹر ڈسپلنری سائنسز ڈسکس کیے ہیں. اس میں ہمارے پاس بایو اکنامکس، ٹھیک ہو گیا، بایو میتھمیٹکس، بایو فزکس، بایو جیوگرافی اور بایو کیمسٹری، ان کا ہم نے ڈسکس کیا ہے. اوکے، بیسٹ آف لک. ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.